بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم ونبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم واطيعوا الله واطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. شب جمعے کے لیے اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے لے آیا ہے. مخلص ساتھیوں کی بھی بڑی مہربانی اور توجہات ہے. یہ 3-4 دن باہر جانا ہوا تھا. یہ جو آئے دن سانس خراب اور تو اس کے لیے کچھ علاج وہاں تجویز ہوا ہے. اس کے مراحل تو ڈاکٹروں کے خیال میں کافی لمبے ہیں. آپ کی دعاؤں سے ہی مختصر ہوں گے. وہ منزل حیات بہت دور تھی مگر دیکھا جو میرا عزم تو راستہ سے مٹ گیا. آج نہ تقریر کرنے کا قابل تھا اور نہ نماز پڑھانے کا، نہ جانے آپ لوگوں کے منور چہرے اور مخلصانہ محبت دیکھ کر کیسے آگے ہوا. آگے ہونے کے بعد پتہ چلا کہ ابھی آتے ہی یہاں ایک ٹوکر کھائی ہے. کوئی بوڑھا والے سے کل غرزے گا کل اچھتے گا. کسی نے کسی سے پوچھا کہ عمر رسید کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا وہ گرتا رہے اور آپ اٹھاتے رہے. تو اس وقت مجھے پتہ نہیں چلا، سامنے بیٹھا رہا، بات چیت کی، اذان ہوئی اور آپ کا زبردست ہجوم دیکھ کے خواہش ہوئی کہ کم از کم وہاں تک چلا تو جاؤں. لیکن جب نماز شروع کی اور رکوع میں گیا تو اور سجدے میں تو اندازہ ہوا کہ گھٹنا بالکل جواب دے چکا ہے. ایسی صورت میں کبھی ایسا ہوتا ہے، پاک پیغمبر رسول المرسلین و نبی الانبیاء سید الخلائق اجمعین سید الشفاء یوم الدین سن 5 ہجری میں آپ ایک سواری سے گر گئے تھے. بی بی ابھی ساتھ تھی، کیونکہ ایک غلام آپ کی طرف دوڑا. آپ نے کہا یا انجشا علیک بالقواریر، مجھے چھوڑو. انجشا نام تھا غلام کا. وہ جو شیشے کی بنی ہوئی ہے، نازک بدن اور گل بدن، ان کو اٹھانے کی کوشش کرو. تو پتہ چلا ہے کہ کبھی کبھی اس طرح واقعات بھی پیش آتے ہیں. انسان اور اس کی زندگی مختلف رنگوں کا مجموعہ ہے. کل پنور سوزی اور کل ریگ دی پساڑ اور کل بری لوگے اور کل بری پر ڈیر خواڑ سوک دل ترال لگے ٹولو جاڑ نئے پکلار دیواڑ اور نہ زاڑ. کہتے ہیں کبھی کیا حال ہوتا ہے، کبھی بھوک سے مرتے ہیں، کبھی زیادہ کھانے سے مرتے ہیں، کبھی گرمی سے جلستے ہیں، کبھی ٹھنڈ سے ٹھٹرتے ہیں. جو بھی یہاں ہے بڑا ہو یا چھوٹا وہ سب رو کے گئے یہاں سے. تو اللہ تعالیٰ انجام و عاقبت بخیر فرمائے. اس وقت پیغمبر مصطفیٰ مجتبی امین اللہ علی وحی السما انہوں نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور صحابہ کو بھی کہا کہ تم بھی بیٹھ جاؤ. یہ بھی ایک صورت تھی. احمد ابن حنبل کے ہاں اگر امام بیٹھ کر پڑھائے تو ادباً مقتدی بھی بیٹھ جائے. اور احمد پر تعجب کیا گیا ہے کیونکہ مرض الوفات میں بھی آپ نے بیٹھ کر پڑھائی، لیکن والناس قیام خلفہ بخاری میں ہے، سب لوگ کھڑے تھے. آپ نے کچھ نہیں کہا. امام بخاری کہتے ہمارے استاد حمیدی نے کہا انما یؤخذ الآخر فالآخر، آخر اعمال حجت ہوتے ہیں. تو مفتابی قول حنفیہ کا متون شروع
فتاوا سب میں یہ ہے کہ اگر امام بیمار ہو یا زخمی ہو یا تکلیف میں ہو اور وہ بیٹھ کر پڑھانا چاہے، ویسے تو آدمی کا دل چاہتا ہے کہ کوئی اور پڑھا لے، خیال نہیں تھا، ورنہ ہمارے قاری صاحب ہفتہ بھر پڑھا رہے، سالہ سال بہترین امام، ایسا امام کسی نے دیکھا نہیں ہوگا جو شان سے وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ وفقہ اللہ للمزید۔ میرا خیال تھا کہ سفر ختم ہوا اور کافی دنوں بعد ملاقات ہوئی، چلو چھوٹی سی پڑھا لیتے ہیں، لیکن واقعی انسان کتنا کمزور ہے، اپنے جسم سے بھی بے خبر ہے، اپنی توانائی کا اس کو علم نہیں۔ اب جب نماز شروع ہوئی پہلی رکعت میں صحیح پڑھا اور رکوع چلا گیا تو معلوم ہوا کہ ایک ٹانگ ہے ایک نہیں ہے، اور سجدہ بھی جس طرح کیا ہے تو اللہ ہی قبول کرے، قبول کرنے والا ہے۔ عمران ابن حسین نے آپ کو تکلیفیں بیان کی، آپ نے کہا صلی قائما، کھڑے ہو کے پڑھو، فإن لم تستطع فقاعدا، نہیں تو پھر بیٹھ کر پڑھو، فإن لم تستطع فاستجع استجاعا، کروٹ کے بل لیٹ جاؤ، تؤمی ایماءً، اشارے سے پڑھو، سر کے اشارے سے، رکوع کے لیے یہ اشارہ ہے، سجدے کے لیے ذرا زیادہ، وجعل ایماءک لسجودک اخفض من ایمائک لرکوعک، سجدے والا اشارہ رکوع سے لازماً زیادہ ہوگا۔ فقہائے احناف کہتے ہیں کہ اگر برابر ہو گئے دونوں اشارے تو نماز نہیں ہوئی، رکوع سجود میں فرق کرنا پڑے گا۔ تو مجھے خیال تھا میں پہلی رکعت کے بعد اٹھ نہیں سکتا تھا، لیکن میں نے کہا یا اللہ، کافی ساتھی آئے ہیں دور و دراز سے، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کو مسائل کم معلوم ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز سے مچھلی بازار بن جائے۔ ایسا ہوتا ہے جب مسائل پر علم کم ہو۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی کی خدمت میں شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت اقدس حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی اور مفتی کفایت اللہ فقیہ الہند اور مفتی اعظم اور بڑے علماء گئے تھے۔ جمعے کا دن تھا، فجر کا وقت تھا، مولانا اشرف علی صاحب نے حضرت مولانا حسین احمد صاحب سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ مولانا حسین احمد کی بہت اچھی نماز، کہتے عمر ابن عبدالعزیز کے بعد دو آدمیوں نے نماز پڑھائی، ایک مولانا حسین احمد صاحب مدنی نے اور دوسری حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کی نماز، بڑی مشہور نماز تھی، اور زبردست، اور بڑے خوش ہوتے تھے۔ عام طور پر بڑے مولوی لیڈر ویڈر تو کہتے ہیں بس ہم کہیں کونے میں ہوں گے، تو مفتی صاحب اس طرح، اور فرماتے تھے، مولانا کی روایت ہے کہ حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے احسانات میں سے کہ میں جہاں جاتا ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں حضرت آپ نماز پڑھائیں۔ جامع ازہر میں باقاعدہ دکتور عبدالحلیم محمود نے درخواست کی تھی کہ میری خواہش ہے کہ آپ آج خطبہ بھی دے دیں۔ حضرت نے کہا سارا کام جو امام کا ہے وہ سارا کروں گا، ہم جچے تولے خاندانی امام ہیں، یہ ہمارے لیے کوئی نیا کام نہیں، اصلی کام یہ ہے۔ تو مولانا حسین احمد صاحب مدنی نے حضرت حکیم الامت کو کہا کہ جمعے کا دن ہے اور فجر کا وقت ہے اور سورہ الف لام میم سجدہ اور دہر پڑھنا سنت طریقہ ہے، میرا معمول ہے کہ میں اس میں ناغہ نہیں کرتا۔ تو حکیم الامت نے کہا کہ آج آپ کی برکت سے ہمیں بھی یہ سنت حاصل ہو جائے گی۔ مولانا حسین احمد صاحب کی جوش عمل بہت ضرب المثل ہے۔ اللہ اکبر، جوش عمل اس کو کہتے کہ ہر نیک کام، ہر مستحب و سنت کو بہت دلداری سے اور خوش دلی سے آدمی کرے، تھکاوٹ رکاوٹ پیچھے ہٹنا برداشت نہ کرے۔ چنانچہ حضرت اقدس مولانا حسین احمد صاحب نے الف لام میم سجدہ میں جب سجدہ کیا جا کر اور پھر اٹھے تو کچھ لوگ اٹھے کچھ نہیں اٹھے، لوگوں کی تو عادت ہے، تتر بہتر ہوتے ہیں، ان کی تو بیڑ بکریوں کی خصلتیں مشہور ہیں۔ نماز کے بعد لوگوں نے کچھ کہا، مولانا اشرف علی صاحب نے کہا بات سنو،
آج تک جو خانقاہ تھانہ بھون میں یہ سنت ادا نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ وہ تمام گناہ ہمارے معاف کرے، اور آج مولانا کی برکت سے وہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور آئندہ کے لیے کبھی بھی اس میں ناغہ نہیں فرمایا۔ جب بھی وقت آتا کہ بھائی آج میری طبیعت خراب ہے، کوئی طالب علم آ جائے، سجدہ و دہر پڑھنی ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں مرقات شرح مشکات میں کہ میں بھی حرمین شریفین میں کبھی میں نے ناغہ نہیں دیکھا، یعنی جمعے کی فجر میں الف لام میم سجدہ اور دار پڑھنا۔ اور جمال الدین ذیلئی نصب الرائے جلد 2 صفحہ 6، 4 جلدوں والا نصب الرائے، اس پر کہتے ہیں ففیہ سنتان، اس میں 2 سنتیں ہیں، قراءتہما والدوام علیہما، دونوں سورتیں پڑھنی ہیں جمعے کی فجر میں اور ہمیشہ پڑھنی ہے۔ مولانا عبدالحی کہتے ہیں کہ ہمارے جن بزرگوں نے کہا کہ وہ روز نہ پڑھے ان کو حدیث رسول نہیں پہنچی، ورنہ کبھی ایسا نہ فرماتے۔ بہرحال آخری نمازوں میں سے ایسی نماز حضرت نے پڑھائی ہے کہ آپ تشریف فرماتے مصلی پر، اور آپ کے اور لوگوں کے درمیان ابو بکر کھڑے تھے اور بقیہ لوگ پیچھے صفوں میں سب کھڑے تھے۔ علماء کہتے ہیں کہ وہ جو آپ نے امام جب بیٹھ کے پڑھائے تو قوم بھی بیٹھ جائے، اس کو منسوخ فرما دیا، اور ناسخ اور قابل عمل یہ ہوا کہ امام بیٹھا ہوا، اس کے پیچھے کھڑے نمازیوں کی نماز ہو سکتی، جیسا امام تیمم کیا ہوا اور پیچھے قوم باوضو ہے، امامت جائز ہے۔ لیکن اگر امام نے مسح کیا ہے جبیرے کا، زخم کا، یا اس نے موضوع پر وہ کیا نام ہے جسم کے کسی حصے پر وہ مسح کر چکا ہے، تو اس پہ اختلاف ہے، اگرچہ موضوع ہے، اور اس پر تو اتفاق ہے حنفی فقہ کا کہ ماسح کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، بشرطی کہ لأجل العذر نہ ہو بلکہ لأجل الخفین الشرعیین ہو، اذا كان مجلدین او منعلین او ثقیلین كما هو المعروف في نور الإزاء ومراقي الفلاح والتحتوي على الدر وغيرها من المعتبرات۔ اللہ اکبر۔ تو ایک بزرگ ہے صبح سرحد میں، ان کے پیچھے بھی ایک دفعہ ہم گئے، تو وہ ان کا ایک خاص مزاج ہے، وہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، وہ کچھ بھی ہو، مرا ہو یا زندہ ہو، پڑھائے گا۔ تو اس مسلح پہ بیٹھے بیٹھے میں سے مڑ گئے، ولی سے تکبیر ہوا ہے اور بیٹھ کر پڑھائی۔ لیکن لوگوں کو مسائل معلوم ہو چکے ہیں، چونکہ حضرت کافی وقت سے بیمار ہے، 103 سال عمر ہے ان کی۔ شیخ الکل فی الکل جامع المعقول والمنقول ہے، آفتاب و ماہتاب ہے درس اور علم و عمل کے حضرت مولانا حمداللہ صاحب ڈاگئی، بہت شہیر قسم کے عالم، پختہ کار، کوہ نمشق۔ الحمدللہ، اللہم بارک فی عمری وارزقہ شفاء کاملہ وصحۃ جمیلہ وہکذا للعاجز الفقیر وللمرضى الآخرین ونحن فی اشد الحاجہ الى برکۃ الشفاء ونیل الصحہ من مدن اللہ جل وعلا ومن بحر خزائنہ۔ اللہ اکبر۔ ہاں توبہ توبہ توبہ۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اگر آدمی اتنا کمزور ہو، بیمار ہو، تو کوئی اور پڑھا لے، لیکن علماء دین کہتے ہیں کہ نہیں، جس طرح مسافر کے پیچھے نماز پڑھنا سنت طریقہ ہے، حالانکہ مسافر 2 رکعت پر سلام پھیرتا ہے اور لوگوں کو کہے گا کہ انتم تتموا صلاتکم انا سفرا، تم نماز پوری کر لو، میں مسافر ہوں۔ پہلے بھی اعلان کر سکتا ہے اور سلام پھیرنے کے بعد بھی۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب اور کوڑا ہٹک حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مہمان تھے،
مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نماز مفتی صاحب آپ پڑھا لیں، عشاء کی نماز تھی۔ حضرت صاحب نے نماز پڑھائی اور پہلے بھی اعلان کیا اور سلام کے بعد بھی کہ میں مسافر ہوں، آپ حضرات اٹھ کر بغیر قرات کیے اندازے سے اپنی آخری رکعتیں پوری کر۔ جب نماز ختم ہو گئی تو ایک خان نے وہاں کے معتبرین کو خان کہتے ہیں، ایک کنارے سے کہا کہ مقیمین کے ہوتے ہوئے مسافر امام کی امامت کی کیا ضرورت ہے؟ مفتی صاحب اس کی آواز پر ایسے متوجہ ہو کے دیکھ رہے تھے وہ، تاکہ تجھ جیسے لوگوں کو پتہ چلے کہ مسافر کے پیچھے نماز ہوتی ہے اور یہ طریقہ ہے اس کا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو کبھی ایسے احوال بھی پیش آتے ہیں، دعاؤں کی بھی درخواست ہے اور بیت المقدس کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ امریکہ اور ٹرمپ کو تباہ و برباد کر لے۔ مسلمان جس غم گٹھن میں مبتلا ہے کہ میں اب کیا تقریریں کروں گا، سفر بھی ختم ہوا ہے، اس کی بھی تھکاوٹ ہے، پھر آتے ہی ایک ٹوکر بھی کھائیے، اور بہرحال ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جہاں سب کام نہیں ہو سکتا ہو تو کچھ پر بھی اکتفا مناسب ہے۔ ابن قیم نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الاکتفاء باحد الامرین، دو کاموں میں سے ایک بھی ہو جائے، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم مکمل درود شریف ہے، تو اگر کوئی علیہ السلام کہے تب بھی حق تو ادا ہو جائے گا۔ درود شریف اکتفاء باحد الامرین ہے۔ سنت طریقہ یہ کہ قرآن کی بھی دعائیں مانگی جائے، حدیث کی بھی، اپنی بھی، تو یہ سب کو تو نہیں یاد ہوتی ہے، تو اکتفاء باحد الامور جائز، اپنی دعا مانگے، امام محمد کہتے ہیں۔ قرآن شریف کی کوئی سی بھی دعا ہو وہ جامع ترین ہے، احادیث کی دعائیں مبارک دعائیں۔ دعائیں مانگنے کا وہی طریقہ ہے کہ اللہ کا حمد و ثنا، صفت، تعریف، تمجید، تحلیل کی جائے اور اس کے بعد درود شریف پڑھا جائے۔ درود شریف سے دعا شروع کرنا یا کوئی اور نیک عمل ہو یہ کہنا کہ اول و آخر درود، یہ غلط ہے۔ پیغمبر نے خود اس کو غلط کہا ہے، اور جس نے ایسا کیا تھا کہ پہلے درود پڑھا، آپ نے اس کو اجلت باز کہا ہے۔ ترمذی شریف الدعوات الکبیر جلد ثانی۔ یہ باتیں تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جس گل کو دل دیا ہے اور جس پھول پر فدا ہو، یا وہ بغل میں آئے اور یا جاں قفس سے چھوٹے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جس کام کو آپ عبادت سمجھتے ہیں مرتے دم تک اس کو جاری رکھیے۔ اسی طرح آپ کی یہ نشست عبادت ہے، جمعے کا بیان عبادت ہے، جمعے کی فجر میں سجدہ و دار عبادت ہے، اس کے بعد آیت کریمہ اور استغفار کا ورد ہوتا ہے اشراق تک، دعائیں ہوتی ہے، رکعتیں اشراق کی پڑھی جاتی ہے۔ اب ایک نیا اضافہ فی الخیر ہوا ہے کہ جمعے کو اونٹ نہار ہوگا، کیونکہ پیغمبر کہتے جو جمعے کے لیے سویرے آیا فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، گویا اس نے اونٹ خیرات کیا۔ جو اس کے بعد آیا فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، گویا اس نے ایک گائے خیرات کی۔ جو اس کے بعد آیا فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ قَبَشَ أَقْرَنَ، جیسے اس نے سینگوں والا مینڈا خیرات کیا۔ پسندیدہ وہ مینڈا ہے جس کے سینگ ہو، اور جنت سے جو مینڈا آیا ہے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں وہ بھی ذوالقرنین تھا، اقرنین موجوعین۔ پیغمبر نے جو قربانیاں کی وہ بھی مینڈا ہم دیکھتے تھے کہ سینگوں والا ہو۔ اللہ اللہ، شان ورشا کہتے ہیں بعض اوقات موت یا موت جیسے حادثہ کو ٹالنے کے لیے بغیر تاخیر کے، جیسے گائے کاٹنا، ذبح کرنا، خیرات کرنا مفید ہے، اونٹ اس سے بڑھ کر، اس طرح کبش
مینڈا اور وہ بھی سینگوں والا. سبحان اللہ، واہ بھائی واہ. اس کو فوراً خیرات کیا جائے. حضرت اقدس نے لکھا ہے کہ موت کی شکل جو ہے عالم مثال میں یہ مینڈے کی ہے. بڑا خطرناک قسم کا مینڈا ہے، بڑے بڑے سینگ ہے اس کے، اور اس پہ ایسے نشان لگے ہوئے جیسے بھینس کی سینگ پہ نشان لگے ہوئے تھا، خرپونے پہ لگی تھی. اچھا سو، اور بہت ہی باروب ہے. کبش اقرن، یہ سمجھو گے تو عمل کرو گے. سمجھنا پہلا مرحلہ ہے. سمجھے نہیں بات کو تو جیتے جو کوتی ہوتے انکل ہوتی. لوگ گدے و خچر سب کاٹتے، کالا بکرا ڈھونڈو، کالا بکرا ڈھونڈو، فضول باتیں، فیلما اور تھیٹروں سے سیکھی ہوئی باتیں. کالا تو کاٹو ہی نہیں، وہ تو خود بلا ہے. کبھی وہ بکرا کاٹ کے مکان کے بنیادوں میں ڈالتے، خون تو نجس ہے، غلیظ ہے. تو آپ اپنے مکان کو پلیتی سے شروع کراتے ہیں بجائے پاک کرنے کے. تو پھر یہ مکان جب تک دنیا میں موجود ہوگا اس میں خون خراب ہوگا نا، اس کا گناہ آپ کو ملے گا. اس لیے علماء کے ساتھ بیٹھنا، ان سے سمجھنا، ان پر عمل کرنا یہ ضروری ہے. یہ اونٹ کہیں آسمان سے نہیں بڑھتا ہے، اس کے پیسے دے کے منگوانا پڑتا ہے. تم بھی اپنے خزانے کو ہلائے جلایا کرو. جی ہاں، بڑے رخصڑے دیو پیسہ خرچ کے وہ شابش ہے، اور پیسے خرچ کا الگ عذاب دخدے نہ بچ کی. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ معجز اور مسکینوں کی یہ کوشش قبول کرے، اور مسلمانان عالم جس غم اور گھٹن سے گزر رہے دل آزاری سے، وہ آہ فریاد امریکہ پر ڈالے، وہاں کے مسلمانوں کو بچائے، مسجدوں کو، دینی اداروں کو وہاں بھی روسی زار کی طرح ریاست آزاد کرائے، قائم کرے. پاکستان اور سعودی عرب اور دیگر اسلامی ملک، ترکی وغیرہ جو اس کمبخت کے زہریلی نگاہوں میں ہے، اللہ ان سب کی حفاظت کرے. بس یہ مختصر سی مجلس، ٹوٹی پوٹی دعائیں، ٹوٹے پوٹے جسم سے، تھکے تھکائے چور چور سے قبول فرمائیے. یار زندہ و صحبت باقی، خیر و عافیت رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعہ، شب جمعہ کو ایک خاص موضوع پر مجھے کلام کرنا تھا. اس کی ایک وجہ سمجھ میں آئی تھی، لیکن چلو اللہ تعالیٰ خیر و عافیت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. جتنے بھی ہمارے رفقاء تشریف فرمائے، اللہ ان کے علم و عمل میں برکت دے. جتنی دعائیں ہیں ان کی اور ہماری حق تعالیٰ قبول فرمائے. جتنے تکالیف ہے، مصائب ہے، شدائد ہے. عزیزم منصور صاحب کی بھی طبیعت کچھ ایسی اونچی نیچی رہتی ہے، اللہ کامل صحت شفا دے. اور ان کے والدین، والد تو ہمارے بزرگ ہیں اور جامعہ کے صدر اعلیٰ اور صدر الصدور ہے اور رہیں گے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی زندگی صحت شفا دے. اب ان کی والدہ صاحبوں کو بھی کچھ عوارض پیدا ہو گئے، اللہ انہیں بھی کمال کی صحت شفا تندرستی عطا فرمائے. برادران سارے خاندان، عاجز اور فقیر محمد انور شاہ، احسان حسنہ، بقیہ متعلقین و متعلقات، یہ جتنے بھی یہاں بیٹھے اور جن کے گھروں میں ہے وہ سب ہمارے احسان و حسنہ ہیں. اللہ ان کو محاسن سے مالا مال فرمائے. جامعہ کے اساتذہ، ناظمین، خادمین، معاونین، محسنین، مطیعین، اللہ سب کو سر بالا رکھے. عاجز اور فقیر کو بڑھاپے میں یہ چوٹیں لگ رہی ہے، ہائیں بائیں ہائیں بائیں، خدا خیروں کے لوگ جوڑ موساتے ممبروں میں حراب آباد و شاد رکھیے، اور انشاءاللہ کمی نہیں کریں گے. اور خیال رکھنا ہے، اور یا اللہ خاص مہربانی اور فضل، خاص صحت اور شفا کی بارش کی ارزانی فرمائے، اور کم محنت پر زیادہ اجر دے. ہماری شاخوں میں بھی خیر و برکت فرمائے. نوری آباد میں جو حضرت اقدس فقی و حاض علم، مفتی اعظم اسلام اور میدان سیاست اور فراست کے شاہ سوار
حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کے یاد و ثواب کے لیے عظیم اور مقتدر جامع مسجد بن رہی ہے. اللہ ہماری زندگی میں تکمیل تعمیر فرمائے تا قیامت اس کا فیضان جاری رکھے. ابتدائی حسنات و خیرات کرنے والوں کو اجر عظیم دے، جن میں برادر منصور سلمہ خوب اللہ پاک عطا فرمائے اور غلطیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ان کے خاندان و سارا اور دوسرے ہمارے دوست سرفراز بھائی اور ان کے مرحوم بیٹے گھرانہ، اللہ ان سب کو، انجینئر تنویر، وہاں کے ٹھیکیدار مزدور، آنے جانے والے ناظم خادم، عزیز حافظ محمد عبد الغفار اور جتنے بھی ہمارے چھوٹے بڑے اکبر ہے اور سارے ساتھی ہے، سب فکر مند ہے. اللہ سب کو جزائے خیر دے، اجر عظیم دے. اور اللہ تعالی ہمارے مدارس میں، مقاصد میں، دراسات میں، جامع عثمان مسجد طاہر میں، الاحسن اسلامی فاؤنڈیشن میں، ماہنامہ الاحسن میں، جامعہ میں، درس و تدریس میں، امامت و خطابت پہ شب جمعہ اور جمعہ میں اور فجر جمعہ اور تمام معمولات اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے، رکاوٹ و انقطاع سے محفوظ فرمائے. ہمارے ان دوستوں کی جو دعائیں خدایا قبول فرما، جو مرادیں ہیں نصیب فرما. جہاں جہاں یہ گرانی و گھٹن محسوس کرتے اللہ ان کی اور ہماری مدد فرما، آسانیاں اور سہولتیں نصیب فرما. انبیاء و مرسلین کی دعائیں عطا فرما، ان کے صدموں مصائب و شدائد سے محفوظ فرما. پاک پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں وہ ہمیں عطا فرما، جو پناہ مانگی گئی ہے محفوظ فرما، عاقبت بالخیر و عافیت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فالله خير حافظ وارحم الراحمين. ما شاء الله لا قوة الا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على